اللہ 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 اللہ۔ علی کی اجازت کے بغیر داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے ابو بکر حجرہ میں۔ ابو بکر آج جو رسول اللہ کے روضے میں ہیں، میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ علی نہ چاہے اور ابو بکر دفن ہو جائیں۔ گویا کہ حضور کہ روزہ میں ابو بکر جو گئے، علی المرتضیٰ نے پوچھا کوئی نشانی بتائیں، شناختی نشان ہوتا ہے نا شناختی کارڈ پہ، ابو بکر کوئی نشانی بتائیں۔ ابو بکر نے کہا میری پنڈلی دیکھ لو جس پہ کالے ناگ سانپ نے ڈسا تھا۔ نبی کا دشمن، ابو بکر کا دشمن جو کالا سانپ تھا، اس نے جو ڈسا، یہ آج بھی نشانی موجود ہے کہ اس پنڈلی پہ رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا تھا۔ یہ پنڈلی نشانی ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ ابو بکر رسول اللہ کے حجرے میں کس کی مرضی سے دفن ہوئے؟ کیونکہ دروازے پہ کھڑا آدمی اندر آنے دیتا ہے کسی کو؟ میں ایک بندے کو یہاں کھڑا کر دوں دروازے پہ کہ آپ ان کو اندر کسی کو نہیں آنے دینا، تو اندر کوئی آ سکتا ہے؟ جب تک دروازے والا اجازت نہ دے، جب علم نبوت کا، شہر نبوت کا دروازہ علی ہے، تو نبی کے علم کو بھی لیں گے تو علی سے پوچھنا پڑے گا، نبی سے فقہ لیں گے تو علی سے پوچھنی پڑے گی۔ اس لیے سنیت علی سے محبت کرتی ہے، ہمارے پاس تصوف علی سے آیا ہے، ہمارے پاس فقہ علی کے واسطے سے آئی ہے، ہمارے پاس صرف نحو علی کے واسطے سے آیا ہے۔ ہمارا تصوف میں سلسلہ نقش بندی ہو، سہر وردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، کامل نہیں ہوتا جب تک علی کے راستے سے رسول اللہ تک نہ پہنچ جائے۔ علی المرتضیٰ سے تو آپ، علی المرتضیٰ حضور نے فرمایا علی یہاں پہ آپ نے آرام کرنا ہے چارپائی پہ، آپ نے امانتیں سپرد کر کے آنی ہے۔ علی بستر پہ رسول اللہ کے ہجرت والی رات حضور نے امانتیں کس کے سپرد کی؟ علی نے خیانت کی؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے خیانت کی؟ علی نے جان جوکھوں میں ڈال دی، امانتیں حوالے کی اور آ کر مدینہ رسول اللہ کو مل گئے۔ جو علی بستر پہ پیسوں اور اشرفیوں اور سامان کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ علی کس طرح نعوذ باللہ خیانت کر سکتا ہے کہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا، عمر نے قبضہ کر لیا، عثمان نے قبضہ کر لیا، اور علی نے نبی کے علم کی امانت کو ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے یاد رکھیں علی المرتضیٰ، پھر حدیث پوری سن لیں آپ۔ قرآن نے علی المرتضیٰ کے منصب، دروازہ پہلے لگتا ہے یا آخر میں؟ سارے بولیں ذرا، آخر میں لگتا ہے نا؟ تو خلفۂ راشدین میں علی کا خلافت اور مقام آخری ہے، اور خطیب ہمیشہ آخر میں تقریر کرتا ہے، مہمان خصوصی۔ علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، اس میں ان کی شان گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو حضور کی شان گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ کسی قوال نے کہا نا، وہ بدبخت ہے۔ پہلے تو اس نے قرآن و سنت کی نفی کی، دوسرا اس نے علی کی شان کو سمجھا ہی نہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے یہی تقریر لکھنؤ کے اندر کی تھی کہ آخر میں آنے والے کی شان زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ آپ ابھی ہمارے 27ویں کو تقریر ہوگی، مہمان خصوصی آئیں گے، پہلے چھوٹے موٹے ساری باتیں کریں گے، تو مہمان خصوصی آخر میں ہی تقریر کرتا ہے نا۔ تو علی المرتضیٰ، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، لیکن اس حدیث کو پورا سمجھیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر بناؤہا اساسوہا وعمر جداروہا وعثمان سقفوہا وعلی بابوہا۔ دروازہ پہلے لگتا ہے یا بنیادیں پہلے کھدتی ہیں؟ دیواریں پہلے چڑھتی ہیں یا بنیادیں پہلے ہوتی ہیں؟ پہلے بنیاد
جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی بلند ہوگی۔ ابو بکر ایسی بنیاد ہے قیامت کی صبح تک نہ اسلام ختم ہوگا، نہ مسلمان ختم ہوں گے، نہ ابو بکر کے نام لینے والے ختم ہوں گے۔ ابو بکر بنیاد ہے، عثمان ایسی دیوار، عمر ایسی دیوار ہے، عمر جدار ہوا ایسی دیوار ہے، ساری دنیا کفر کی لگ جائے، اسلام کی عمارت میں نقب لگانے کے لیے جب تک عمر کا نام بھی باقی ہے اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہر دور میں عمر پیدا ہوتے رہیں گے، اور آج کے عمر کو 14ویں صدی کے عمر سے بھی دنیا کس طرح ڈرتی ہے، عمر کو پکڑ نہیں سکی۔ شیطان کا عمر کو سامنے آ سکتا ہے، ملا عمر کو نہیں پکڑ سکی دنیا کفر، شیطان لفظ عمر کے سامنے نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا وَعُثْمَانٌ سَقْفُهَا حیا، چھت اس اسلام کی عثمان ہے، پھر دروازہ علی ہے۔ جو داخل ہونا چاہے وہ بنیادیں بھی دیکھے، دیوار بھی دیکھے، چھت بھی دیکھے، پھر علی الباب کو دیکھے، اور پھر پورے اسلام کو دیکھے۔ اگر وہ دیوار کو دیکھے گا، بنیاد کو دیکھے گا، چھت کو دیکھے گا، پورے شہر کو دیکھے گا، دروازے کو دیکھے گا، پھر وہ اہل سنت والجماعت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ اچھا وہ میں آخری بات اب کر کے ختم کرتا ہوں اس پہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی۔ وہ ترکی میں آگے شام کے بارڈر پر ایک فرقہ ہے، میں نے دیکھا نصیری فرقہ جو ہے وہ علی المرتضیٰ کو خدا مانتا ہے، خدا کہتا ہے، برملا کہتا ہے۔ اچھا ان کی میں آپ کو 2-3 اشعار سناتا ہوں، لیکن اس کا انہوں نے جو معنی کیا ہے آپ دیکھیں کس طرح عقیدہ رکھتے ہیں۔ مولا کا معنی وہ خدا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا خدا کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا محبوب کو کہتے ہیں۔ اچھا علی المرتضیٰ سے اہل سنت محبت کرتے ہیں، ہر دل عزیز ہے ہمارے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، میں اپنے بڑوں کا، علماء دیوبند کا، ساروں کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کائنات میں رسول اللہ اور انبیاء کے بعد ابو بکر سب سے افضل ہیں، عمر ان کے بعد سب سے افضل ہیں، عثمان ان کے بعد سب سے افضل ہیں، اور علی ان کے بعد سب سے افضل ہیں۔ کائنات میں علی کے خلافت کے وقت میں علی المرتضیٰ سے افضل کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ علی المرتضیٰ کی محبت، ان کی اولاد کی محبت، ان کی اہل بیت کی محبت ہمارا جزء ایمان ہے، اور ہم علی المرتضیٰ سے محبت حد درجے زیادہ کرتے ہیں، لیکن بھنگ پی کر نہیں، سوٹا لگا رہے ہیں اور ادھر نعرہ بھی لگا رہے ہیں، وہ محبت ہم نہیں کرتے۔ ہم وہ محبت کرتے ہیں جو علی المرتضیٰ سے رسول اللہ کرتے تھے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ان کی معیت ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی علی المرتضیٰ کے ساتھ رکھنا۔ ہمارا یہ آپ آمین کہیں جو چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ کیا کہ انہوں نے کہا میرا یہ سینہ حسین کا ہے، ان کے اشعار بتا رہا ہوں، لیکن اس میں معنی اپنا بھی ان کا میں تھوڑی تبدیلی کر کے بتاؤں گا۔ میرا یہ سینہ حسین کا ہے، میرا یہ دل کربلا تو ہے نا، میری زباں پہ علی علی ہے، مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا، تجھے علی سے نہیں محبت سزا تو ہے نا، سلام ہر صحابہ کے ماننے والے کو، سلام ہر صحابہ کے ماننے والے کو، حلال زادہ جنا تو ہے نا۔ اب نصیری آگے کیا کہتے ہیں؟ نصیریوں کا باطل عقیدہ، وہ کہتے ہیں نصیریوں کا عقیدہ ہے کہ علی المرتضیٰ کو وہ کیا مانتے ہیں؟ نصیری یہ عقیدہ باطل رکھنے والے خدا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ باطل سراسر ہے۔ وہ کہتے ہیں نصیریوں کا خدا نہیں پر، نصیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدا تو ہے نا، چلو مجازی ہی مانتے ہیں پر فاطمہ کا خدا تو ہے نا۔ اب نصیریوں نے کس طرح خدا نکالا کہ انہوں نے کہا چلو مجازی خدا تو مانتے ہو نا، فاطمہ کا ہے، لیکن علی المرتضیٰ سے محبت سنیت ہے۔ یاد رکھیں ہر لمحے علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا یہ سنیت ہے، اور سنی
علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے ہر جگہ علی المرتضیٰ کا نام لکھتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین کے ساتھ 4 خلیفہ سنیوں کے ہیں۔ ہمارے بچوں کو سمجھ ہونی چاہیے، عورتوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلام کے 4 ستون ہیں، 4 اسلام کے رہبر و رہنما ہیں۔ اسلامی خلفاء 4 ہیں رسول اللہ کے بعد، ان میں پہلا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ